اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 29ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الملک توحید کا بیان ہے، جہنم میں داخل ہونے والوں اور داروغہ جہنم کے درمیان مکالمہ۔ سورۃ قلم باغ والوں کو واقعہ کہ جن کا باغ غربا و مساکین کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کے نتیجے میں باغ آگ کی نذر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عالی کا بیان ہے۔ سورۃ الحاقہ مختلف قوموں کے عذاب میں گرفتار کیے جانے کا بیان، قیامت کے وقوع کا بیان اور اچھے لوگوں کی جنت میں داخل ہونے اور بروں کے جہنم میں جانے کا بیان اور اسباب کا تذکرہ۔ سورۃ المعارج میں قیامت کے وقوع کا انداز، انسانوں کے بعض صفات کا بیان، جنتیوں کی صفات کا بیان۔ سورۃ نوح علیہ السلام کی طویل تبلیغ اور ان کے طریقے دعوت کا بیان۔ استغفار کے فوائد کہ بارش نازل ہوگی، مال میں اضافہ ہوگا، نذینہ اولاد ملے گی، باغات اور نہریں حاصل ہوں گی۔ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر بتوں کا بیان کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ سورۃ الجن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وادی کے نخلا میں گئے، نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، جنوں کی ایک جماعت کا گزرا ہوا تو انہوں نے قرآن مجید سنا اور ایمان لے آئے۔ مسجدیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں اور ان میں سے کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا۔ سورۃ المزمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال بیان کیا گیا ہے کہ آپ پوری رات عبادت کرتے تھے، چنانچہ آپ پابندی لگائی گئی کہ پوری رات عبادت نہ کریں۔ قرآن مجید میں سے جو آسان ہے اسے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے اور قرض حسنہ دینے کا حکم ہے۔ سورۃ المدثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے ہو اور اپنے رب کی کبریائیاں بیان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انکار کرنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور پھر جہنم کے بعض صفات کا بیان ہے، جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ اور جہنم میں داخل ہونے کے اسباب کا بیان کہ ہم نمازی ہی تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم گپ بھنگا کرتے تھے اور قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ سورۃ القیامہ میں جب قیامت قائم ہوگی، انسان حیران ہوگا اور کہے گا این مفر، کہاں بھاگ جاؤ، لیکن وہاں نہ کوئی بھاگ سکتا ہے اور نہ تو رب کی پکڑ سے بچ سکتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر وحی نازل ہوتی تو آپ جلدی پڑھتے کہ کہیں بھول نہ جاؤں۔ اللہ نے فرمایا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب جلدی نہ کریں بلکہ غور سے سنیں، تو پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ قیامت کے دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سے چہرے پشمردہ ہوں گے۔ سورۃ الدہر انسانوں پر ایک ایسا بھی دور آیا ہے کہ جب وہ کچھ بھی نہ تھا، پھر اللہ عدم سے وجود بخشا۔ جنتیوں اور جہنمیوں کا بیان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والی اذیتوں پر صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ صبح اور شام رب کے ذکر و فکر میں مشغول رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ المرسلات قیامت کا بیان اور اس کے وقوع کے وقت آسمان، پہاڑ اور ستاروں کی کیا حالت ہوگی، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ قیامت کے وقوع، مجرموں کو دبوچ لے جانے، انسان کی پیدائش، زمین کا بنایا جانا، اس میں مضبوط پہاڑوں کا رکھنا، اور پھر جہنم کی شعلوں کا بیان۔ کافروں اور مشرکوں کا قیامت کے دن نہ بولنا، ان کے علاوہ بہت سی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بار بار یہ کہا گیا کہ ان واضح چیزوں کے جھٹلانے والوں کے لیے تباہی، اور یہ بات تقریباً 10 مرتبہ دہرائی گئی ہے، اور آخر میں کہا گیا کہ اگر تم ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر کس بات پر ایمان